خانوادہ نبی حسن و دیگر حاضرین معزز سامعین برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، خصوصاً علی سیدنا بدیع الحق والملت والدین مدار العالمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ حاضرین مجلس، سادات مکن پر شریف کے حکم کے مطابق چند لمحات کے لیے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوں۔ میں نے قرآن مجید کی نہایت مشہور و معروف آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کے تعلق سے کچھ بھی بیان کرنے سے پہلے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے ہی نہیں بلکہ ساری کائنات کی مرکزی عقیدت آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار رحمت پروردگار تحیت الثناء روحی فدا نور خدا جناب احمدی مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا وعلی سیدنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں۔ اور علامہ اقبال آگے کہتے ہیں کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ بارہا یہ شعر سنا ہوگا لیکن اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ نمازیں پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، حج پہ حج کرتے رہو، صدقہ و خیرات کرتے رہو، لاکھ سجدہ پہ سجدہ، نماز پہ نماز، لیکن دین حق کی علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اگر اسی میں ہے خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت میں اگر ذرہ برابر بھی کمی ہے، اگر رسول سے نسبت رکھنے میں ذرہ برابر بھی کمی ہے، ان کی محبت اگر دل کے اندر اولاد سے کم ہو گئی، ماں باپ سے کم ہو گئی، دنیا سے کم ہو گئی، مال سے کم ہو گئی، ماں باپ سے کم ہو گئی، خود اپنی جان سے بھی اگر ذرہ برابر بھی محمد کی محبت کم ہوئی تو نماز قبول ہے، نہ روزے قبول، نہ حج قبول، نہ زکوٰۃ قبول، نہ صدقہ قبول، نہ فطرہ قبول، کچھ نہیں۔ اللہ نے بات فرماتے ہیں کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اور اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور محمد سے محبت کا تقاضا یہ ہے، رسول سے نسبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محمد نے محبت کی ہے اس سے محبت کرنا پڑے، جس سے محمد نے محبت کرنے کا حکم دیا اس سے محبت رکھنا پڑے گی۔ اگر صرف دعویٰ کرتے رہو کہ رسول کو مانیں گے، صرف دعوے پہ دعویٰ ہو، محمد رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور جات آئے آل رسول کی، جب مسئلہ آ جائے آل رسول کا تو دامن سمیٹتے ہوئے نظر آ جاؤ، دامن اپنا پیچھے کرتے ہوئے نظر آ جاؤ، تو یاد رکھ لینا تم دعوے دار تو ہو سکتے ہو لیکن تمہاری دلیلیں جھوٹی نظر آتی ہیں، کیونکہ محمد رسول اللہ اپنی اولاد سے اس قدر محبت کرتے ہیں۔ اگر آقائے کائنات نماز پڑھ رہے ہو اور نماز کے اندر جب سجدہ کر رہے ہو اور سجدے کی حالت میں اولاد رسول امام حسین نبی کی گوش پر سوار ہو جائیں تو مصطفیٰ جان کائنات اپنے سجدے کو طویل کر دیا کرتے ہیں، اپنے سجدے کو لمبا کر دیا کرتے ہیں، گویا کہ مصطفیٰ حسین کو کاندھوں پر
اٹھا کر کے سجدے کو لمبا کر کے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اولاد رسول وہ ہے کہ جن کی وجہ سے نماز کو روکا جا سکتا ہے، اولاد رسول وہ ہے جن کی وجہ سے عبادت کو روکا جا سکتا ہے، اولاد رسول وہ ہے جن کی وجہ سے ریاضت کو روکا جا سکتا ہے۔ یقیناً اگر اولاد رسول کی محبت ہے تو دین مکمل ہوگا، اگر اولاد رسول کی محبت نہیں ہے تو دین ناقص ہے۔ میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ کسے خبر تھی لے کر چراغے پھولا بھی، کسے خبر تھی کہ لے کر چراغے مصطفیٰ بھی، بہت گہرا شعر ہے۔ کسے خبر تھی کہ لے کر چراغے مصطفیٰ بھی، زمانے میں آگ لگاتی پھرے گی پھولا بھی۔ کسی کے پیراہن کو دیکھ کر کے، کسی کے جبہ و دستار کو دیکھ کر کے عصر حاضر کے اندر بہت سے علماء ہیں، بہت سارے مفتیان کرام کی جماعتیں موجود ہیں جو دیکھنے کے اعتبار سے، اپنی وضاقتہ کے اعتبار سے، اپنے لباس کے اعتبار سے، اپنی رہنے سہنے دکھاوے کے اعتبار سے، آؤٹ لک کی وجہ سے دیکھنے سے مسلمان لگیں گے، دعوے دار مسلمانوں کے ہوں گے، لیکن اگر ان کا عمل دیکھا جائے، نفس اسلام کو دیکھا جائے، حقیقت اسلام کو دیکھا جائے، یاد رکھو اسلام صرف نمازیں پڑھنے کا نام نہیں ہے، اسلام صرف روزے رکھنے کا نام نہیں ہے، اسلام صرف زکوٰۃ دے لینے کا نام نہیں ہے، اسلام تو تب مکمل ہے کہ جب مصطفیٰ کی محبت صحیح معنی میں سینے میں پہنا ہو۔ رسول کی محبت کا تقاضا میں نے بتا دیا، رسول چاہتے یہ ہے کہ میری اولاد سے محبت کی جائے، لیکن آج زمانے میں بہت بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اپنے وقت کے مقرر زمان جب بولنے پر آتے ہیں تو ان کو خیال نہیں رہتا ہے کہ ہم کس کی شان میں کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے، کہاں پر کیسے بولنا ہے۔ ابھی ایک تقریر میری نظروں سے گزری فیس بک کے اوپر، ایک پوسٹ بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے۔ ایک مقرر زمانہ نے کہا کہ سرکار سیدنا غوث اعظم کا قدم سرکار بایزید بستامی نے کہا کہ میری گردن پر ہے، سرکار بدیع الدین زندہ شاہ مدار نے کہا کہ میری گردن پر ہے۔ یہ آصف مداری غرور اور گھمنڈ سے باز رہتے ہوئے ہزار کروڑ مرتبہ اللہ کی پناہ چاہتے ہوئے، لیکن ان سادات کرام کی دعاؤں کے صدقے میں اتنا ضرور دعویٰ کرتا ہوں کہ وہ مقرر زمانہ ہو یا کوئی بھی ہو، اگر اس بات کو ثابت کر دے تو وہ اپنے وقت کا سب سے بڑا ولی معنانے کے لائق ہوگا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جوش میں آنے کے بعد میں، لوگ جذبے میں آنے کے بعد میں یہ بھول جاتے ہیں کہ سلطان بایزید بستامی اس ذات کا نام ہے کہ لاکھوں کروڑوں اولیاء اگر مل کر کے اپنی ولایت کو رکھیں اور بایزید کے مقابلے میں اترنا چاہیں تو چاہے مدار ہو، چاہے غوث ہو، چاہے خواجہ ہو، چاہے صابر کلیری ہو، قسم رب کائنات کی یہ تمام ولی اپنی ولایت کو ملا کر کے سرکار بایزید کے ایک ذرے برابر کو نہیں پہنچ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دمدار مسلک امام اعظم حضرت علامہ مولانا مفتی یاسر صاحب کی زندہ باد، زندہ باد، وفا زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، فیضان مدار العالمین، زندہ باد، فیضان مدار العالمین، زندہ باد، فیضان مدار العالمین، فیضان نبی حسن میاں، فیضان نبی حسن میاں حضور، عرس نبی حسن میاں حضور، دم مدار، بیڑا پار، 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 دم مدار۔ بیڑا پار، مولانا محمد آصف صاحب قبلہ، زندہ باد، زندہ باد۔
زندہ باد زندہ باد کیا بات ہے کیا رات میں نے بہت گہرائی والا شعر پڑھا ہے کہ کیا خبر تھی لے کر چراغ مصطفیٰ بھی مصطفیٰ کا چراغ لے کر کے پھریں گے نبی کے دین کا چراغ لے کر کے پھریں گے لیکن آگ زمانے میں لگاتی پھرے گی بو لہبی یہ بو لہب والے معلوم ہوتے ہیں کہ جو جوش اور جذبے میں آنے کے بعد میں وہ ولی کہ جس کی ولایت کے تعلق سے صوفیاء اولیاء اقطاب ابدال کہتے ہیں اور مانتے ہیں کہ جس طرح سے ملائکہ کی جماعت کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امی کا مقام رکھا ہے اسی طرح سے اولیاء کی جماعت میں رب کائنات نے بایزید بستامی کا مقام رکھا ہے کوئی فرشتہ جس طرح سے جبریل کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا اسی طرح سے بایزید کے بعد میں کوئی ولی بایزید کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا یہ بایزید کون ہے بے شک بایزید کون ہے یہ بایزید وہ ہیں کہ جو سن 262 ہجری کے اندر فلسطین کے اندر مسجد اقصی کے اندر سرکار سیدنا بایزید بستامی اور تیفور شامی عصر کی نماز کے وقت میں کھڑے ہو کر کے کسی کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں ایک شخص ہے جو فلسطین کی مسجد اقصی کے دروازے پر پہنچتا ہے اور پہنچنے کے بعد میں جب سرکار بایزید بستامی نے اس کو دیکھا دیکھنے کے بعد سینے سے لگا لیا اور فرماتے ہیں اے بدیع الدین آؤ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا اے بدیع الدین آؤ تمہاری مرادوں کو پورا کرنے کا وقت ہو چکا ہے سرکار بایزید بستامی نے سرکار مدار العالمین کو مسجد اقصی کے صحن میں بیٹھ کر سن 262 ہجری میں اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کے بعد وہ علوم عطا فرمائے وہ مرتبہ عطا فرمایا وہ مقام عطا فرمایا کہ جس مقام کے لیے میں کسی ملا کی بارگاہ میں نہیں جاؤں گا میں کسی مفتی سے نہیں پوچھوں گا میں کسی محدث سے نہیں پوچھوں گا میں اس سے پوچھوں گا جو تاریخ السلطنت کہلاتا ہے میں اس سے پوچھوں گا جو غریبوں کا مسیحا کہلاتا ہے میں اس سے پوچھوں گا جس نے سلطنت کو اسلام کے لیے ٹھوکر مار دی وہ کون ہے وہ کچوچا کی مقدسہ کی سرزمین پر سرکار سیدنا مخدوم اشرف سمنانی کی ذات ہے میں نے پوچھا اے مخدوم اشرف سمنانی تم نے مدار کو کیسا دیکھا ہے تم نے مدار پر کیا پایا ہے تم نے مدار سے کیا حاصل کیا ہے تو سرکار سیدنا مخدوم اشرف سمنانی فرماتے ہیں کہ میں نے بدیع الدین کے پاس میں وہ نعمتیں دیکھی ہیں وہ فیض پایا ہے ان سے پہلے 800 پیروں کے ہاتھ میں نے اپنا ہاتھ دیا لیکن میری پیاس نہیں بجھی لیکن جب میں نے اپنا ہاتھ بدیع الدین کے ہاتھ میں دیا تو قسم رب کائنات کی جو پیاس 800 پیر نہیں بجھا سکے میرے مدان نے ایک لمحہ میں اس پیاس کو بجھا دیا ہے سبحان اللہ یہ وہ بایزید بستامی ہیں کہ جب مدار کو تیار کرنے کے بعد بیچتے ہیں یہ وہ بایزید بستامی ہیں کہ جب مدار کو تیار کرنے کے بعد بھیجتے ہیں تو وقت کا تارک السلطنت اپنی پیاس بارگاہ مدار سے بجا کر کے دنیا کو اعلان کرتا ہے کہ اگر ہمارے معتقدین میں ہمارے عاشقین میں ہمارے محبین میں اگر ان بڑے بڑے اولیاء کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو اس کو مت دیکھنا تم تو یہ دیکھنا کہ وقت کا تارک السلطنت کیا کہہ کے گیا ہے مخدوم اشرف سمنانی کیا کہہ کے گیا ہے میں ٹھکراتا ہوں میں لات مارتا ہوں اس مقرر کے اس قول کو وہ یہ کہتے ہیں کہ سرکار غوث پاک کا قدم بایزید بستامی نے اپنے کاندھوں پر لیا تھا سرکار مدار پاک نے اپنے کاندھوں پر لیا تھا میں تو سرکار مخدوم اشرف سمنانی کے قول پر عمل کرتا ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا کیا بات ہے اہل ہم اتفاق کو چاہتے ہیں ہم اتحاد چاہتے ہیں ہمیشہ ہم نے محبت کی دعوت دی ہے لیکن یاد رکھو یہ سبق ہمیں کربلا سے ملا ہے کہ جب اصول پر آنچ آئے جب آپ کے قانون پر آنچ آئے جب آپ کے نفس پر آنچ آئے تو پھر کسی بھی حال میں ہم کسی سے سمجھوتا نہیں کرتے ہم کسی کے بیت و خلافت ہلکے سے نہیں ڈرتے کہ فلاں اپنے وقت کا مقرر ہے تو وہ اگر مدار کی تعریف نہیں کرے گا یا مدار کے پروگرام نہیں کرے گا تو مدار کی تعریفیں
تاریخیں کون بیان کرے گا؟ ارے مدار اس ذات کا نام ہے جو کسی ملا نے نہیں بلکہ خود اللہ نے بنا کر کے بھیجا ہے، جس کو رسول اللہ نے اٹھایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مدار العالمین سے منسلک ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہم کبھی نہیں کہتے کہ مدار بڑے، غوث بڑے، خواجہ بڑے، صابر بڑے، ارے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو پڑھو، قرآن کیا کہتا ہے۔ ہماری اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہم اولیاء میں تقابل کریں، مقابلہ کریں۔ ہم یہ نہیں کہتے کون بڑا، ارے تمہارے لیے تمہارا پیر بڑا، ہمارے لیے ہمارا پیر بڑا۔ ہم نہیں کہتے کہ ہمارے کو بڑا مانو، اپنے کو چھوٹا مانو، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ اگر ہمارے والے پر انگلی آئی تو انگلی اٹھنے سے پہلے اس کو کاٹ کر کے رکھ دیں گے۔ کیا بات ہے، چاہے وہ علم کی بات ہو، چاہے وہ لاٹھی کی بات ہو، چاہے وہ پیسے کی بات ہو۔ مقابلہ علم سے کرنا ہو تو علم سے کر لو، مقابلہ طاقت سے کرنا ہو تو طاقت سے کر لو۔ قسم رب کائنات کی، رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک مرتبہ اس کا ہے، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے۔ 100 مقرر، 1000 مقرر چیختے رہیں، چلاتے رہیں کہ فلاں اتنا بڑا ہو گیا، فلاں اتنا بڑا ہو گیا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ پوری کائنات کسی کو اٹھانا چاہے نہیں اٹھا سکتی، اٹھتا وہ ہے جسے رب خود اٹھا دیا کرتا ہے، اور جس کو رب گرا دے اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ رب فرماتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ اللہ کی بارگاہ میں پیسہ نہیں دیکھا جاتا، اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کے مرید کتنے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں نہیں دیکھا جاتا ہے کہ اس کی تعریف کرنے والے کتنے ہیں۔ رب یہ کہتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کی بارگاہ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ پرہیزگار کتنا ہے، بے شک، واہ، یہ اللہ سے ڈرنے والا کتنا ہے۔ جو جتنا بڑا اللہ کی بارگاہ میں متقی ہوگا، جو جتنا بڑا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا، جس نے جتنا زیادہ اللہ کے دین کا کام کیا ہوگا، اللہ کی نظر میں وہ اتنا ہی زیادہ مقام و مرتبے والا ہوگا۔ بے شک، بے شک۔ کہتے ہیں کہ سرکار غوث پاک چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، ارے اس غوث اعظم کی شان تم کیا جانو یا ہم کیا جانے، کہ جس کے دربار میں اگر چور آئے اور وہ دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا سے اس چور کو ابدال بنا دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم کیا جانو ان غوث کا مقام جو کم و بیش 12 سال تک جنگل کے اندر رہ کر کے ان کے پتے کھا کر کے خدمت اسلام کرتے ہیں۔ ہے سبحان اللہ۔ آج غوث اعظم کے نام بریانی کھا لینے کا نام قادریت نہیں ہے، آج صرف سرکار غوث پاک کی نیازیں کر لینے کا نام قادریت نہیں ہے۔ مقام غوث کو سمجھنے والے تو نہیں ہو، ارے خدمت غوث دیکھ کر کے ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو تاکہ صحیح معنی میں قادری کہلا سکو۔ اور یہی پیغام میرے مداری بھائیوں کے لیے بھی ہے کہ صرف 70ویں کی کھیر کھا لینے کا نام مداریت نہیں ہے۔ آج کا یہ دور پرفتن دور آ گیا ہے، آج کے دور میں اسلام کی نیا پھر سے پھنسی ہوئی اس ہندوستان میں نظر آ رہی ہے۔ مسلمانوں اب سلسلوں کے اختلاف کو چھوڑو، اب مشرب کے اختلاف کو چھوڑو، اب مسلک کے اختلاف کو چھوڑو، خدا کے واسطے ان چھوٹی چھوٹی بنیادوں کو استو بنا کر کے آپس کی اتفاقیوں کو ختم کرتے ہوئے اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے، خدمت دین کے لیے، قرآن کے لیے، اسلام کے لیے جہاں بھی جاؤ صرف ایک پیغام دو، حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ کارے غوث پاک وہ اس شان کے ولی ہے کہ جب شعبان کی 29 تاریخ کو یہ فیصلہ نہ ہو پائے کہ رمضان کا چاند ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، کیا بات ہے، کہ رمضان کا چاند نکلا ہے یا نہیں نکلا ہے، کل روزہ رکھا جائے گا یا نہیں رکھا جائے گا، یہ کیسے پتہ کیا جائے۔ پہلے سیٹلائٹ کا زمانہ نہیں تھا، اس وقت میں دوربین نہیں تھے، اس وقت میں اگر مطلع بالکل صاف ہے تو معلوم ہو گیا، لیکن مطلع پر اگر بادل چھا گیا تو معلوم نہیں ہوا۔ لیکن سرکار غوث اعظم کا زمانہ دیکھو، شان غوث اعظم دیکھو کہ جب سرکار غوث پاک کے ایام رضاعت میں دودھ پینے کے زمانے میں لوگوں کو پتہ نہ لگا کہ کل روزہ رکھا جائے گا یا نہیں رکھا جائے گا، ایک نے کہا ایک بات ہے
ایک بات سے فیصلہ ہو جائے گا. کہا کس بات سے؟ کہا کہ شہر جیلان کے اندر ایک لڑکا ہے جس کا نام محی الدین عبد القادر رکھا گیا ہے. اس کی شان یہ ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہی جب ایک رمضان کو پیدا ہوا اس نے جب تلک روزے کا وقت رہا دودھ نہیں پیا تھا. وہ رمضان کے 30 دن یا 29 روزوں کو کبھی دن میں دودھ نہیں پیتا ہے. کل چل کر کے اس کو دیکھیں گے اگر اس نے دودھ پی لیا تو سمجھ لو روزہ نہیں ہے اور اگر دودھ نہیں پیا تو سمجھ لو روزہ ہو گیا ہے. اللہ اکبر. یہ مقام غوث ہے کہ جن کے بچپن کی اداؤں کو دیکھ کر لوگ اپنے روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کا فیصلہ کیا کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. غوث اعظم کو ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ اس پر یہ بڑا وہ چھوٹا. تم نے کبھی مقام غوث کو سمجھا ہی نہیں ہے. وہ عبد القادر جیلانی کہ جس نے کائنات کے گوشے گوشے میں اپنی درسگاہ سے اپنے شاگردوں کو تیار کرنے کے بعد میں بھیج دیا کہ جاؤ جہاں بھی جاؤ یہ مت دیکھنا کہ کون کیا کر رہا ہے کون کیا کہہ رہا ہے. تمہیں صرف ایک پیغام لے کر کے جانا ہے ایک بات کو آگے بڑھانا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آصف مداری سوال کرتا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے آج تک کتنے مسلمان بنائے ہیں اور کتنوں کو تم نے کافر بنا کر کے چھوڑا. تم خود اپنا جائزہ لو. تمہاری تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب سے تم نے یہ فتنے اس سنیت کے اندر ڈالے ہیں سوائے لوگوں کو کافر بنانے کے سوائے لوگوں کو فاسق و فاجر بنانے کے سوائے لوگوں پر گمراہیت کے فتوے لگانے کے تم نے کبھی کسی کو محبت سے نہیں اپنایا. تم نے کبھی کسی کو اپنے سینے سے نہیں لگایا. یہی وجہ ہے کہ آج جو اسلام مخالف دشمنی طاقتیں یہ جان گئی ہیں کہ مسلمانوں کو اگر ذیل کرنا ہے تو ہتھیار سے نہیں کرنا ہوگا بلکہ ان کے آپسی اختلاف کو بڑھاوا دے دو. مسلمان خود ہمیشہ ذیل رہے. یہی نتیجہ ہے کہ میں مداری ہوں. میں قادری کو سلام نہیں کروں گا. وہ قادری ہے وہ مداری کو سلام نہیں کرے گا. ایک چشتی ہے وہ صابری کو سلام نہیں کرے گا. اے اہل سنت والجماعت آؤ اسلام کی طرف آؤ. وہ پھر فتن دور آ چکا ہے کہ جب تمہارے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل دے کر کے تمہیں اسلام سے بھٹکا دیا گیا. آج تم ایسے جلسوں کی تقریریں سننے کے لیے راضی نہیں ہو. آج تمہارے پاس میں اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کا وقت نہیں ہے. آج جو رسول اللہ نے پیغام اسلام کا دیا کہ رسول اور آل رسول سے محبت ہمیشہ کرتی رہنا ہے. آج کون جانتا ہے آل رسول سے؟ میں اتنے بڑے مجمع سے سوال کرتا ہوں بتاؤ کتنے لوگ ہیں جو آل رسول کے ہاتھ پر مرید ہیں؟ بتاؤ کتنے لوگ ہیں؟ بس یہ محدود یہ چندے مانگنے حق تو یہ تھا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جہاں پر رسول کی اولاد نکل جائے وہ چاہے کسی بھی سلسلے سے ہو. میں نہیں کہتا صرف مداری ہو. میں نہیں کہتا صرف سلسلہ مداریہ کے مشائخ اعظام سے مرید ہو لیکن کہیں کے بھی سید ہوں ان کے دامن سے ضرور وابستہ ہو. اس لیے کہ سرکار کی واضح حدیث ہے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے علل اعلان کلم کلا بیان فرمایا تھا. ایک وقت آئے گا ایک زمانہ آئے گا کہ جب انسان ایمان سے اپنے اسلام سے ایسے نکل جائے گا کہ جس طرح سے تیر اپنی کمان سے نکل جاتا ہے. ایک وقت رسول اللہ نے دوسرے مقام پر بیان فرمایا ایسا آئے گا کہ جس طرح سے بارش کے قطرے گرتے ہیں انہیں گنا نہیں جا سکتا. اسی طرح سے میری امت میں فتنے جنم لیں گے. اللہ اکبر. رسول نے فرمایا تھا ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام پر چلنا اتنا دشوار ہو جائے گا جس طرح سے ہاتھ پر انگارہ لینا دشوار ہو جاتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا لوگ جاہلوں کو مفتی بنا لیں گے وہ ان سے فتویٰ لیں گے اور وہ مفتی خود بھی گمراہ ہوں گے اور فتویٰ لینے والے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا وہ وقت اب نہیں موجود ہے؟ کیا وہ زمانہ اب نہیں چل رہا ہے؟ تو جب ایسا وقت آئے ایسا زمانہ آئے جب فتنے بارش کے قطروں کی طرح نکلے جب انسان کا ایمان تیر کی طرح نکل جائے اس وقت میں رسول فرماتے ہیں کہ صرف دو چیزیں ہیں جو تمہیں بچا سکتی ہیں. اور وہ پوچھا گیا یا رسول اللہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ مصطفیٰ جان کائنات نے فرمایا تھا ایک قرآن ہے دوسرا میرا خاندان ہے. جو قرآن کو پڑھ کر کے خاندان سے وابستہ رہے گا میں ضمانت لیتا ہوں قیامت تک
کو کبھی گمراہ نہیں عزیزان ملت اسلامیہ، بڑی پرفتن دور ہے، وہ زمانہ آ گیا ہے کہ جب ہم رسول کے قول کو سمجھیں، اولاد رسول سے وابستہ ہو جائیں، اور وابستہ ہونے کے ساتھ صرف مدار کا ہو، یا صرف سچے میاں زندہ باد، یا صرف چندہ میاں زندہ باد، یا صرف سادات مدن شریف زندہ باد، نہیں، ان سادات کا بھی یہی کہنا ہے کہ جس قرآن کو بچانے کے لیے ہمارے دادا امام حسین نے گردن کٹا لی، وہی قرآن تمہارے گھروں سے اس کی آواز آنا چاہیے، تب تم مداری ہو۔ وہی قرآن تمہارے گھروں سے صبح جب ہو تو گانوں کی آواز نہیں آئے، اس قرآن کی تلاوت کی آواز آنا چاہیے، تب کہیں جا کر کے تم سچے میاں کے دیوانے ہو سکتے ہو، چندہ میاں کے دیوانے ہو سکتے ہو، مداری بن سکتے ہو، قادری بن سکتے ہو، چشتی بن سکتے ہو، سہروردی بن سکتے ہو، نقشبندی بن سکتے ہو۔ یقیناً یہ تمام سلاسل طریقت اپنے ماننے والوں کو یہی پیغام دیتے ہیں کہ ہم سے محبت کے ساتھ ساتھ قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رہنا ہے، اس کی تلاوت کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور رسول اللہ کے فرامین کو سمجھنا ہے۔ یہ نہیں کہ ادھر سے سنا ادھر سے باہر نکال دیا۔ یاد رکھو آج جلسے بہت ہو رہے ہیں، تقریریں بہت ہو رہی ہیں، انٹرنیٹ کی دنیا ہے، ہزاروں مولوی آ گئے ہیں، کوئی نئے سے نیا لے کر کے آ رہا ہے، لیکن یاد رکھو نفس اسلام آج کوئی بتانے والا موجود نہیں رہا ہے۔ بڑی دور دور تلک اگر دیکھا جائے کوئی نہیں بتاتا ہے کہ تمہارے بچوں کا مستقبل کیسے سنبھلے گا، کس طرح سے تمہارے مدرسوں میں اس لاک ڈاؤن کے اندر، یہ کورونا کال کے اندر تمہاری قوم نے، ہماری قوم نے اپنے اماموں کو مسجدوں سے نکال دیا صرف یہ کہہ کر کے کہ جب ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم تنخواہ بھی نہیں دے پائیں گے۔ ایسے واقعات ہمارے ساتھ میں جو ہمارے ملنے والے تھے آئے سننے میں، جس کا اثر یہ ہوا کہ جن مدرسوں میں پہلے داخلہ لینے کے لیے ٹیسٹ دینا ہوتا تھا، آج ان مدرسوں کے اندر پڑھنے والے طلباء کی تعداد 60% رہ گئی ہے، 40% کم ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے علماء کی عزت نہیں، علماء کو ہم نے چاہا ہی نہیں، مشائخ اعظام کو ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ آج کون ہے؟ اگر میں کسی سے سوال کروں کہ آپ اپنے بچے کو عالم دین بنانا چاہو گے، صاف کہے گا کہ میں نہیں بناؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں بناؤں گا کہ 6000 8000 10000 اس سے زیادہ کسی مسجد میں تنخواہ نہیں ہوتی۔ یہ سچائی ہے، یہ حقیقت ہے۔ میرے عزیز، اتنے بہت سارے مسائل ہیں جو میں آپ سے اگر رکھوں تو آپ شاید ان کو سمجھیں اور آپ یہ مانیں کہ ہاں کہیں نہ کہیں ہم غلط ضرور چل رہے ہیں، ہم اسلام سے ہٹ رہے ہیں، ہم اسلام سے بھٹک رہے ہیں۔ پیارے دوستو، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بڑے اور چھوٹے کی تقریریں کریں فوراً ایسی مجلسیں چھوڑ دو، کیونکہ یہ وقت بڑا اور چھوٹا دکھانے کا نہیں ہے، یہ وقت اولیاء کرام کے درمیان مقابلہ کرنے کا نہیں ہے، یہ وقت کسی کو نیچا دکھانے کا نہیں ہے، یہ وقت اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ تمام امت مسلمہ اس وقت اپنے نبی کے نام پر لبیک کہتی ہوئی حاضر ہو جائے، کیونکہ اب کوئی باقی نہیں بچا ہے۔ کہیں رسول اللہ کو گالیاں دی جاتی ہیں، کبھی قرآن کو مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی قرآن کو بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ طرح طرح کے فتنے اٹھ رہے ہیں، صرف اس لیے اٹھ رہے ہیں کہ ہم کہیں نہ کہیں متفرق ہیں، ہم میں تفرقہ ہے، ہم بکھرے ہوئے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، بس یہی میرا آخری پیغام ہے کہ اس سلسلے کے مشرب کے اپنے مسلک کے اختلاف کو ختم کرتے ہوئے کلمے کے واسطے، توحید کے واسطے ایک ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم میرے کہنے میں، آپ کے سننے میں سہون جو غلطیاں ہوئی ہوں، میں اپنی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے رحم و کرم سے معاف فرمائے۔ آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پرواہ نہیں کچھ اس کی کہ دنیا ستم آ رہا ہے، یہ آس تو ہو پوری تو ہر ظلم گوارا ہے، اور فہرست غلاموں کی جب پیش خدا جائے تو سرکار یہ فرما دے ہاں یہ بھی ہمارا ہے، سرکار یہ فرما دے ہاں یہ بھی ہمارا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔